السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے غم عشق کے حصار میں، مصنفہ عبیرہ حسن۔ بڑھتے ہیں ہماری ناول کی جانب۔ کچھ ہی دیر میں خواتین بھی نیچے ہال میں چلی آئی تھیں اور اندر ارتیزا کے نام کی پکاریں پڑنے لگی تھی جو دولہا کے ساتھ ساتھ سب خواتین کے لیے باہر گاڑیاں تیار کروا رہا تھا، مگر اپنے نام کی صدائیں سن کر اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اندر جانا پڑا تھا۔ آج کے دن زارون کی نئی زندگی کی شروعات ہونے جا رہی تھی۔ یہ اس کے لیے بہت اہم دن تھا، مگر صبح سے ہی ارتیزا کی وجہ سے بار بار ماحول میں تلخی پھیل رہی تھی، جس کا بارہ ارتیزا کو احساس ہوا تھا۔ پھر وہ اپنی وجہ سے جارون کا اتنا اسپیشل دن برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، تبھی اپنے خراب موڈ کو بحال کرتا وہ چھوٹے بھائی کی خاطر اندر چلا گیا تھا۔ مگر اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر سب سے پہلے سامنے کھڑی اس دشمن ایجاں پر پڑی تھی، جو اسے قتل کرنے کے سارے ہتھیاروں سے لیس نور اور شہرینہ کے ساتھ کھڑی مسکرا کر ان سے باتیں کرتے ہوئے ارتیجا کا چین و قرار لوٹنے کے در پہ تھی۔ نیٹ کے کریم گھیردار ڈبل لیور والے لہنگے پر ریڈ بڑے بڑے پھولوں کا کام اور ریڈ کلر کی امبرائڈری تھی۔ کریم کلر شرٹ جو لہنگے کی طرح ہی 2 لیورز میں کمر تک آ رہی تھی، اس کے تھوڑے تھوڑے چاک سائیڈوں سے کھلے ہوئے تھے۔ کھلتا ہوا سرخ دوپٹہ اس نے اپنے ایک کندھے پر سیٹ کر کے آڑے پلے کے ساتھ دوسری سائیڈ پن اپ کیا ہوا تھا۔ دوپٹے پر کریم کلر کے فلاورز بنے تھے اور چاروں طرفہ باؤ نڈری پر چوڑی پٹیوں کی صورت کریم دھاگے، ستارے موتیوں اور سٹون کا ورک تھا، جبکہ لہنگے کا ہمرنگ دوسرا کریم اور ریڈ پھولوں والا دوپٹہ اس نے سر پر سیٹ کیا ہوا تھا۔ لمبے بالوں کو شاید جوڑے میں قید کیا ہوا تھا، یہ کیونکہ ان کا سٹائل دوپٹے سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پیشانی پر ریڈ نگوں اور کریم پرلیج والا بڑا سا ٹیکا چمک رہا تھا، جس نے پوری پیشانی کو کور کیا ہوا تھا۔ ناک میں ٹیکے سے میچنگ چھوٹی سی ریڈ لانگ جگمگا رہی تھی، پھر ٹیکے سے میچنگ ہی بھاری زیولری اس کی گردن اور کانوں کی زینت بنی ہوئی تھی۔ ہاتھوں میں ہمرنگ چوڑیوں کے ساتھ سفید اور سرخ پھولوں کے کنگن پہنے وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ اسے گہری نگاہوں سے سرتاپا دیکھتے ارتیزا کو حال میں اپنی آمد کا مقصد بھی بھول گیا تھا۔ ریڈ و کریم دونوں رنگوں کا عکس علائے کے خوبصورت ملاحت بھرے چہرے پر پڑ کر اسے حسین تر بنا رہا تھا۔ نفاست سے کیے گئے میک اپ نے اس کے روپ کو مزید دو آتشا کر دیا تھا۔ ڈارک رچ ریڈ لپسٹک سے سجے ہونٹ ارتیزا کا دھیان بری طرح اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ اور بھائی بھابھی جان کو بعد میں دیکھے گا، پاپا بلا رہے، جارون بھائی کے صحرا بندھ رہا ہے، اندر آ جائیں۔ ارتیزا ساکت سا کھڑا علائے کو دیکھ رہا تھا کہ اس سے کچھ دور کھڑے امادہ نے اچانک اپنی پھٹے ڈھول جیسی آواز میں ہانک لگاتے ہوئے ارتیزا کو سٹپٹانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ تیش سے اسے گھورتا ہوا فوراً اندر چلا آیا تھا۔ پھر زارون کے سر پر صحرا بھی بند گیا تھا۔ ازراق اور سمیر اسے اپنے کھا کے لحد باہر آئے تھے، اس کے پیچھے باقی سب بھی باہر جانے کے لیے نکل گئے تھے۔ سارین بھی مکمل باپردہ اپنی خوبصورت سی بیوی کا ہاتھ تھامے باہر چلا آیا تھا۔ رفا اور ارکم بھی ساتھ ساتھ ہی تھے۔ ازراق بھی بھاری کپڑوں میں کسی بات پر منہ بصورتی بیوی کو کھا کے لحد ہی باہر نکلا تھا، مگر ارتیزا اور زیب کی بیویوں نے اپنی اپنی سانسوں کا دامن ایسا پکڑا تھا کہ ان سے جڑ کر دونوں میں سے کسی نے بھی ایک بار نظر اٹھا کر شوہروں کی طرف نہیں دیکھا تھا، جبکہ جہاں ارتیزا بار بار بیوی کو دیکھ کر مبہوت ہو رہا تھا، وہیں انگوری کلر کے دیدہ زیب لہنگے میں زیب بھی اپنی بیوی کے خوبصورت حسن کو دیکھ کر اپنی نگاہیں اس کی طرف سے ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ لیکن زورن کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا، اسے زیب کی نرم گرم نگاہوں کی تپش پگھلا رہی تھی، اور نہ ہی 2 دن سے ناراض شوہر کی خفگی کا ہی ذرا سا احساس تھا۔ زیب کو ڈر لگ رہا تھا لیکن مزید کچھ دیر زورن کا رویہ اس کے ساتھ ایسا ہی رہا تو کہیں سب کے سامنے ہی اس برداشت جواب نہ دے جائے اور وہ زورن کی اس بے نیازی پر اسے جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ اولائے پتر تو ادھر ہم سب کے ساتھ ہی بیٹھ جا، باقیوں نے اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ آ جانا ہے، مگر تیرا شوہر ذرا بزی بندہ ہے، اسے آج تجھے ساتھ لے جانے کے سوا بھی 10 کام کرنے ہوں گے، تو اسے ڈسٹرب مت کرنا، اپنے دادے اور باپ کے ساتھ چل۔ ارحم ملک کی آواز پر اپنی گاڑی کے پاس کھڑے ارتیزا نے لب بھینچ کر زوردار آواز میں ادھوپ سے اپنی گاڑی کا کھلا دروازہ بند کیا تھا۔ وہ تمام مہمانوں کو گاڑیوں میں بیٹھانے کے بعد جارون کی گاڑی چھوڑ کر علائے کے لیے ہی اپنی گاڑی نکال رہا تھا، مگر دادا جان نے ایک بار پھر اس کی طرف طنز کا تیر پھینک دیا تھا، جبکہ ان کی آوازیں سن کر جھورن کے ساتھ ایک طرف کھڑی علائے بھی بنا ارتیزا پر نظر ڈالے اس کے سامنے سے خرامہ گزرتی آگے بڑھتی چلی گئی تھی۔ ہوا کہ دوش کے ساتھ اس کے وجود سے اٹھتی خوبصورت پرفیوم اور پھولوں کی خوشبو ارتیزا کی ناک سے ٹکرائی تھی، جس کے ساتھ ہی اس کے اندر عجیب سے بے چینی بے قراری پھیلتی چلی گئی تھی۔ اب بھیا چلے نا، کیا سوچ رہے ہیں؟ زارون بھیا آپ کو بلا رہے ہیں، ادھر مت دیکھیں، آج وہاں سے بھاگ نہیں ملنے والا، زیب نے بھی بیوی کی پشت کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔
اور اس کی بات سن کر ارتیزا چونک گیا تھا۔ تو کیا وہ اتنا بے چین و بے اختیار ہو گیا تھا کہ اس کے دل کی کیفیت اس کا چہرہ بیان کرنے لگا تھا، جسے اس کے چھوٹے بھائی بھی نوٹ کرنے لگے تھے اور بار بار اسے ٹوک رہے تھے۔ کمان ارتیزا، سنبھال خود کو، اس سے پہلے کہ کوئی اور تجھے ٹوکے۔ دیر اے لب بڑبڑاتے ہوئے وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر زارون کی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بارات افتخار شاہ کے گھر پہنچ گئی تھی، جہاں بہت شاندار طریقے سے سب کا استقبال کیا گیا تھا۔ گھر کے باہر ہی بڑے سے لان میں باراتیوں کے لیے پنڈال لگایا گیا تھا، جسے بے حد شاندار اندازے میں اور شاہوں کے شایان شان سجایا گیا تھا۔ لان میں سب مرد موجود تھے اور عورتیں اندر گھر میں تھی۔ بارات کی آمد کے کچھ دیر بعد ہی سب کی تواضع پرتکلف ناشتے سے کی گئی تھی۔ اس کے بعد نکاح کا مقدس فریضہ انجام دیا گیا تھا۔ مشال کے بعد زارون نے سب کی موجودگی میں قاضی کو 3 بار قبولیت کی سند دے کر مشال کو اپنی زندگی میں خوشی خوشی شامل کر لیا تھا۔ مشال افتخار شاہ ہمیشہ کے لیے مشال جارون شاہ بن کر زارون کی ہو چکی تھی۔ مبارک سلامت کے شور کے ساتھ سب نے باری باری زارون کو گلے لگایا تھا۔ سبھی بہت خوش تھے، مگر زارون کے نکاح کی سب سے زیادہ خوشی سارین کو تھی۔ تبھی وہ خوشی سے چاروں طرف چہکتا پھر رہا تھا کہ پھر کچھ ہی دیر میں خواتین نے زارون کو سلامی کے لیے اندر بلا لیا تھا اور اسے لے جا کر مشال کے ساتھ ہی ایک خوبصورت سجے سجائے کاؤچ پر بیٹھا دیا گیا تھا۔ جارون موقع کا فائدہ اٹھا کر بیوی کے ساتھ بالکل چپک کر بیٹھ گیا تھا۔ پار جسے دیکھتے ہی اندر موجود لڑکے لڑکیوں نے زبردست ہوٹنگ کی تھی، جس میں ساریم سب سے آگے تھا۔ دونوں دولہا دلہن پر مختلف شرارتی جملے کسے جا رہے تھے، جبکہ سب کی شرارتی آوازیں سن کر چہرے کے آگے لمبا سا گھونگھٹ ڈال کر بیٹھی مشال بہت نروس ہو رہی تھی۔ مگر اس سے پہلے کہ جارون اور مشال کے آس پاس کھڑا شیطانوں کا ٹولہ ان کو مزید ٹارگٹ کرتا، علائے سب خواتین کے ساتھ مشال کے پاس چلی آئی تھی اور اس نے ساری چنڈال چوکڑی کو ڈانٹتے ہوئے وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ تبھی مشال نے جیسے سکون کی سانس لی تھی۔ ویلکم ٹو مائی لائف مسز جارون شاہ۔ سب کے ہٹتے ہی جارون نے اپنے پاس سجی سنوری مشال کی طرف جھکتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، جو لائٹ اور ڈارک پرپل لہنگے میں ملبوس کوئی خوبصورت سا تراشا ہوا مجسمہ لگ رہی تھی۔ چہرے کے آگے پڑے نیٹ کے پرپل گھونگھٹ سے اس کا حسین چہرہ جیسے روشنیاں بکھیر رہا تھا۔ اور مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا جارون کہ یوں اتنی جلدی اور اچانک سے ہماری شادی بھی ہو گئی، مشال نے بھی جواباً سرگوشی میں کہا۔ اور ڈونٹ وری، آج رات میں تمہیں اچھی طرح یقین دلا دوں گا کہ تم ہمیشہ کے لیے میری ہو چکی ہو۔ جارون نے دوبارہ اس کی طرف جھکتے ہوئے معنی خیز سی سرگوشی کی تھی اور مشال سمٹ کر اس سے کچھ دور ہو گئی تھی، مگر زارون نے اس کا ہاتھ تھام کر پھر سے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ پھر ارتیزا سمیت جارون کے تمام بھائیوں کے ساتھ مشال کے بھائیوں اور ننیحالی کزن کے آتے ہی سلامی کی رسم شروع ہو گئی تھی، جسے ارتیزا نے جلدی جلدی کر کے آدھے گھنٹے میں ختم کروا دیا تھا، کیونکہ باراتیوں کے لیے کھانا سرو کروایا جا رہا تھا، جس کے بعد رخصتی عمل میں آنی تھی۔ حالانکہ مشال کو رخصت ہو کر شاہ حویلی جانا تھا، مگر اس وقت جو حالات تھے ان کو دیکھتے ہوئے سب لڑکیوں کے ساتھ نئی نویلی دلہن کو بھی مجبوراً حویلی کے بجائے لاہور بھیجنا پڑ رہا تھا۔ ارتیزا نے مشال سمیت صحابیہ اور زورن کو اچانک واپسی کی وجہ ایک ایمرجنسی کیس کو بتایا تھا، جس کی وجہ سے سارین، زیب اور جارون کی پنجاب میں ہی الگ الگ جگہوں پر پوسٹنگ کر دی گئی تھی۔ ارتیزا لوگوں کو بارات کے اگلے دن ہی کام پر روانہ ہونا تھا اور ولیمے سے ایک دن پہلے وہ سب بیویوں کو واپس گاؤں لے کر جانے والے تھے۔ تب تک تمام دلہنوں کو لاہور میں ہی رکنا تھا۔ زورن اور صحابیہ دونوں علائے کی زبانی اپنے اپنے شوہر حضرات کی نوکری کے بارے میں جان چکی تھی، تبھی ان دونوں نے بھی کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ ارتیزا نے اشال اور علائے کو بھی سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ دونوں باقی لڑکیوں کو لاہور روانگی کے پیچھے چھپی اصل وجہ بالکل نہ بتائیں، جبکہ وہ خود ارکم ملک اور ارحم ملک سمیت ارکم، نور، شہرینہ اور الیاس حمید کو مختصراً اشال کے ساتھ ہونے والے حادثے کے ساتھ سارے حالات کے بارے میں بھی بتا چکا تھا۔ الیاس حمید سمیت ارحم ملک، ارکم، نور اور شہرینہ سب کو ارتضی کا فیصلہ درست لگا تھا۔ نور کو کچھ دن شاہ حویلی میں ہی رکنا تھا، اسی لیے شہرینہ ان کے ساتھ ہی رکی تھی۔ ساتھ امادہ بھی ضد کر کے رک گیا تھا۔ مجبوراً ارکم ملک سعدی کے ساتھ اکیلے واپس جا رہے تھے، لیکن جانے سے پہلے انہوں نے نور کو شکوا کنان نظروں سے ضرور دیکھا تھا، جو اپنی وہیل چیئر پر بیٹھی شوہر کی شکایتی نگاہوں سے نظریں چرانے لگی تھی۔ یکدین ارحم ملک کو بھی ذوالفقار شاہ نے کچھ دن کے لیے اپنے پاس ہی روک لیا تھا۔ کھانے کے بعد فوراً رخصتی کا شور اٹھ گیا تھا اور کل کا پورا دن ناچتی کودتی خوشیاں مناتی مشال رخصتی کے وقت ماں باپ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اسے دیکھ کر بھائی کا ہاتھ تھامے اپنے باپ کے گلے لگی صحابیہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی، جبکہ زورن کو بھی شدت سے اپنے ماں باپ کی یاد آئی تھی
اور تبھی اس کے پاس کھڑے ذوالفقار شاہ اور حفصہ بیگم نے اس کی نم آنکھیں دیکھ کر زورین کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ اب وہ دونوں زیب کے ہی نہیں، اس کے بھی ماں باپ تھے۔ علائے بھی باپ کے ساتھ ساتھ ہی موجود تھی۔ بامشکل تمام عزیر اور عزت نے روتی ہوئی بہن کو جارون کی گاڑی میں لا بیٹھایا تھا۔ شاہ حویلی کے مکین دلہا دلہن کے ساتھ باقیوں کو رخصت کرنے گاڑیوں کے پاس چلے آئے تھے۔ جارون کے ساتھ اس کی گاڑی میں اکمل صاحب، مشال، صحابیہ اور علائے بیٹھی تھی، تو زورین کو اشال اور رفا نے اپنے ساتھ بیٹھا لیا تھا۔ ارکم اور ازراق اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ ایک ہی گاڑی میں جا رہے تھے۔ وہ چھوٹے زر اور جارون تم سب کے ساتھ جا رہے ہو۔ تمہارے ساتھ ہی سیکیورٹی کے لیے میرے قابل بھروسہ بندے بھی موجود ہیں، مگر پھر بھی راستے میں بالکل الرٹ رہنا اور سب کا دھیان رکھنا، کہیں بھی رکنے کی ضرورت نہیں۔ ارتضیٰ نے تمام گاڑیوں کو سرسری سا دیکھتے ہوئے اپنے ساتھ کھڑے بھائیوں سے کہا۔ وہ ان لوگوں کو لاہور بھیج تو رہا تھا، مگر اس کا دل نہ جانے کیوں عجیب سی بے چینی کا شکار ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ قطعی ان سب کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں جانے دیتا اگر اکرمہ سلطان کے نام کی تلوار اس کے سر پر نہ لٹک رہی ہوتی۔ عزیز بھائی، ہم خیال رکھیں گے، ازراق نے بھائی کا ہاتھ تھام کر تسلی دیتے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر وہ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر روانہ ہونے لگے تھے۔ ارتضیٰ سب کو جاتے دیکھ کر دوبارہ سے لپکتے ہوئے سب سے آگے رینگتی زارون کی گاڑی کے پاس آیا تھا۔ اسے دیکھ کر زارون نے گاڑی روک دی تھی، بارز گکھی، اور ارتضیٰ کی تشنہ نگاہوں نے گاڑی کی کھلی کھڑکی سے اندر پچھلی سیٹ پر بیٹھی علائے کو دیکھا تھا، مگر علائے نے صبح والے واقعے کے بعد شوہر پر غلطی سے بھی ایک نظر تک ڈالنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ بارات کے پورے فنکشن میں وہ ارتضیٰ کو ایسے نظر انداز کی رہی تھی کہ جیسے وہ شادی میں موجود ہی نہ ہو۔ ہزارون، تم سیدھے ساریم کے گھر جانا، وہاں تمہارے لیے سارے انتظامات کروا دیے گئے ہیں۔ صحابیہ بیٹا، تم آج علائے کو اپنے ساتھ ہی روک لینا۔ ارتضیٰ نے زارون کے ساتھ ہی صحابیہ کو مخاطب کیا تھا، مگر اس کی نظریں علائے پر جمی تھی، جبکہ علائے شوہر کی آوازیں سن کر اپنے بیگ کے اندر جھانکتے ہوئے کچھ ہورنے لگی تھی۔ اور جی بھائی، آپ کے آنے تک ہم بھابھی کو اپنے ساتھ ہی روک لیں گے، صحابیہ نے مسکرا کر ارتضیٰ کو جواب دیا تھا۔ آج ساس کے بہت کہنے پر صحابیہ نے ساریم سے اجازت لے کر اپنے چہرے کا پردہ کھول دیا تھا۔ تبھی وہ ارتضیٰ اور زارون کی موجودگی میں ریلیکس سی بیٹھی تھی۔ ان سبھی نے سرسری نظروں سے پہلی بار صحابیہ کا چہرہ دیکھا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تو بڑے ابا آپ بھی ان لوگوں کے پاس چکر لگاتے رہے گا۔ اس بار بھی ارتضیٰ نے مخاطب تو سسور کو کیا تھا، مگر اس کی نظریں علائے کے چہرے پر ہی جمی تھی، جس کی بیگ کی تلاشی ابھی تک مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اب بے فکر رہو تم، میں آتا جاتا رہوں گا، اجمل صاحب نے بھی اسے تسلی دی تھی۔ ہزارون بھیا، اور کتنی دیر رکیں گے؟ چلیں بھی، اب یہ ساری باتیں ابھی کریں گے۔ خود کو مسلسل ارتضیٰ کی نظروں کے حصار محسوس کر کے علائے نے جھنجلاتے ہوئے کہا تھا۔ جی بھابھی جان، بس چل رہے ہیں۔ اللہ حافظ بھیا۔ زارون علائے کو جواب دے کر ارتضیٰ کو خدا حافظ کہتا گاڑی دوبارہ سے سٹارٹ کر چکا تھا۔ اب بھی ارتضیٰ کا دل چاہا کہ وہ ان سب کو روک لے، کہیں نہ جانے دے، مگر پھر وہ دل محسوس کر رہ گیا، اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ساری گاڑیاں آگے پیچھے لاہور کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ آبان اور اکرمہ اپنے گارڈ کے ساتھ اسی کلب میں چلے آئے تھے جہاں انہیں شہیر نام کے اس بندے سے شاہ زیب کا پتہ ملا تھا۔ دونوں کی متلاشی نگاہیں شہیر کو ڈھونڈ رہی تھی جس نے انہیں بتایا تھا، لیکن وہ روزانہ اس کلب میں آتا ہے، مگر آج وہ انہیں کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ اکرمہ اسے ڈھونڈتے ہوئے بار ٹینڈر کے پاس چلا گیا تھا۔ اور سنو، شہیر نام کا بندہ تمہارے کلب کا ممبر ہے اور یہاں روزانہ آتا ہے، کیا تم اسے جانتے ہو؟ اکرمہ نے بار ٹینڈر سے پوچھا، اور آبان نے رشوت کے لیے کئی سارے ہرے ہرے نوٹ بار ٹینڈر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ نہیں سر، میں نہیں جانتا، میں نے کل ہی ڈیوٹی جوائن کی ہے۔ بار ٹینڈر کی للچائی ہوئی نظریں نوٹوں پر جمی تھی، مگر کیونکہ وہ یہاں نیا تھا اسی لیے اکرمہ کو اس کی مطلوبہ انفارمیشن دینے سے قاصر تھا۔ تبھی اکرمہ نے خاموشی سے لب بھینچ لیے تھے۔ وہ اب یہاں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اس شہیر کے ملتے ہی اس کی تو کھال تک کھنچوانے کا پکا ارادہ کر چکا تھا۔ تو تم اپنے سٹاف میں سے کسی بندے کو بلاؤ جو یہاں ریگولر آنے والے کسٹمرز کو جانتا ہو۔ اس بار آبان نے بار ٹینڈر سے کہا تھا۔ آپ کیا جاننا چاہتے ہو تم اس حرام زادے مخبر کے بارے میں؟ آبان اور اکرمہ اپنے بالکل پاس سے آتی آواز سن کر چونکے تھے۔ ان کے برابر میں ہی گرے شرٹ اور بلیک پینٹ میں ایک پکی عمر والا ہٹا کٹا مرد خاموشی سے بیٹھا شراب سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس کی جانچتی نگاہیں اکرمہ اور آبان پر ہی ٹکی تھی، اور چہرے، پرسنالٹی اور اپنے ساتھ موجود گارڈ کی ایک بڑی فوج اکرمہ اور آبان کی عمارت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ ہمیں شہیر سے بہت ضروری کام ہے، اس سے کسی کام کے سلسلے میں ملنا ہے، آبان نے جواب دیا تھا۔ اور کیا کام؟ کسی کے بارے میں انفارمیشن لینی ہے یا کسی کی انفارمیشن دینی ہے؟ انفارمیشن دینے کی حد تک تو ٹھیک ہے،
لیکن اگر تمہیں اس سے کوئی انفارمیشن لینی ہے برٹ تو بھول جاؤ، تم بہت بڑی غلط فہمی میں ہو کہ وہ تمہیں صحیح سمت گائیڈ کرے گا۔ وہ شخص جو کوئی بھی تھا یقیناً شہیر کے متعلق بہت کچھ جانتا تھا۔ تبھی آبان اور اکرمہ نے سوچتی نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ انہیں یہ بندہ کام کا لگا تھا کہ وہ دونوں اس بندے کے سامنے پڑے سٹولز پر جا کر بیٹھ گئے تھے۔ میرا نام اکرمہ سلطان ہے، یہ میرا بھائی آبان سلطان ہے، ہم سردی سے یہاں آئے ہیں، ایک اہم کام کے سلسلے میں ہمیں شہیر سے ملنا تھا۔ اکرمہ نے ایک کوہنی بار کاؤنٹر پر جماتے ہوئے اپنی خوبصورت نگاہیں اس بندے کے چہرے پر ٹکا کر پورے اعتماد سے بات کا آغاز کیا تھا، ساتھ ہی اس کی طرف ہاتھ بھی بڑھا دیا تھا، جسے نشے سے بند سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ ہی اس بندے نے تھام لیا تھا۔ میرا نام وحید رانا ہے، میں اسلام آباد کا رہنے والا ہوں، مگر آج کل کسی کی مہربانی سے یہیں فیصل آباد میں پڑا سڑ رہا ہوں۔ آپ بتائیں، آپ جیسے بندے کو شہیر سے کیا کام ہے؟ آپ تو غیر ملکی ہیں اور ماشاء اللہ خاصی بڑی آسامی بھی ہیں، پھر اس بہروپیے سے آپ کو کیا کام ہو سکتا ہے؟ آپ کے جیسے اتنے بڑے اور ہائی لیول کے بندے کو شہیر جیسے انسان کے پیچھے اتنی دور آنے کی ضرورت پڑ گئی؟ وحید رانا نے اپنا تعارف دینے کے ساتھ ہی پوچھ لیا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ دونوں کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں، اسی لیے وہ خاصی تمیز سے انہیں شہیر کے بارے میں بھی بتا رہا تھا۔ تو بس کبھی کبھی مجبوریاں اور حالات انسان کو ایسے موڑ پر لے آتے ہیں کہ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے معیار اور سطح سے نیچے آنا پڑتا ہے۔ اکرمہ نے پور سوچ نگاہوں سے وحید رانا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، اور میں نہیں جانتا کہ آپ کی کون سی مجبوری آپ کو یہاں تک کھینچ کر لائی ہے، مگر میں آپ کو ایک مشورہ ضرور دوں گا کہ اس شہیر پر بھروسہ مت کریں۔ وحید رانا نے ایک بار پھر اکرمہ کو وارن کیا تھا۔ مگر کیوں؟ شہیر جیسے شخص یہاں آسانی سے نہیں ملتے، بہت کام کا آدمی ہے وہ، میں کافی وقت پہلے اس سے ملا تھا اور اس نے ایک بہت اہم معاملے میں میری مدد کی تھی، میں دل سے اس کا مشکور ہوں۔ اس جیسا مخلص، اور اکرمہ نے جان بوجھ کر وحید کے سامنے شہیر کی تعریف کی تھی تاکہ وہ بھٹک کر اسے وہ بتائے جو اکرمہ اس سے جاننا چاہتا تھا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ شہیر یہ تعریف سنتے ہی وحید رانا بھٹک کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اور مخلص؟ آپ اس سانپ کو مخلص سمجھ رہے؟ ارے وہ آپ کی آستین میں رہ کر آپ کو ہی ڈس لے گا۔ کیا جناب آپ شہیر کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں؟ بہت ہی بڑا کمینہ، دھوکے باز اور دوگلا انسان ہے۔ تو وہ ملک کے نام نہاد محافظوں کا کتا ہے، وہ بس وہی سنتا ہے جسے سننے کی اسے اوپر سے اجازت ملتی ہے، اور وہی بولتا ہے جو اس کے آفیسران اس سے بولنے کی کہتے ہیں۔ آپ مخلصی کی بات کرتے ہیں، اگر اسے اوپر سے اپنے باپ کو بھی دھوکہ دینے کا آرڈر ملے تب بھی وہ بنا سوچے سمجھے اپنے آفیسران کو خوش کرنے کے لیے یہ کر گزرے گا، وہ اس معاملے میں اپنے باپ کا بھی سگا نہیں۔ سالہ کتا حرامزادہ وحید رانا یقیناً شہیر سے سخت کھار کھائے بیٹھا تھا، میں اسی لیے اس کی زبان پر شہیر کے لیے گالیاں، چہرے پر برہمی و طیش اور آنکھوں میں آگ موجود تھی، جبکہ اکرمہ اس کی بدزبانی اور مغالطات سن کر ضبط سے دانت بھینچ کر بیٹھا تھا۔ بے شک شہیر اس کا کوئی ہمدرد اور عزیز نہیں تھا، اس کی طرف اکرمہ کے بھی بہت سے حساب نکلتے تھے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وحید جیسا 2 ٹکے کا بندہ اکرمہ سلطان کے سامنے بیٹھ کر کسی کو گالیاں دے، خواہ وہ شہیر ہی کیوں نہ ہو۔ واقعی وقت اکرمہ کو ایسے موڑ پر لے آیا تھا کہ اسے اب شہیر اور وحید جیسے نیچ لوگوں کے نہ صرف منصف لگنا پڑ رہا تھا، بلکہ ان کی بدگوئی کو بھی صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت وہ واقعی مجبور تھا، بے حد مجبور، ورنہ اس بدتمیزی پر وہ وحید کی ہڈیاں توڑ کر اپنے گارڈ کے حوالے کر دیتا۔ دیکھو وحید، ہم یہاں شہیر کو ڈھونڈتے ہوئے آئے ہیں کیونکہ وہ ہمارے کام کا بندہ تھا، مگر جو کچھ تم اس کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہو اس پر یقین کرنا مشکل ہے۔ اگر شہیر اس قسم کا بندہ ہے تو پھر اس سے ملنا ہی بیکار ہے۔ چلو اکرمہ، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ وہ تمہارا بہت شکریہ وحید، تم نے ہماری مدد کی۔ اکرمہ کے اشارے پر آبان نے وہی کچھ کہا تھا جو شہیر کا منہ کھلوانے کی وجہ بنے۔ ایسا کیا کام ہے آپ لوگوں کو شہیر سے جو وہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں؟ آپ چاہیں تو مجھے بتا سکتے ہیں، یقین کریں میں اس شہیر سے زیادہ آپ کے کام آؤں گا۔ وحید نے اس بار بھی وہی کہا تھا جو اکرمہ اس سے کہلوانا چاہتا تھا۔ یعنی تم مجھے وہ ساری معلومات دے سکتے ہو جو مجھے شہیر سے چاہیے تھی؟ اکرمہ نے وحید کو تولتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیسی معلومات؟ اس بار وحید اپنی جگہ واپس بیٹھتا ہوا سوالیہ نظروں سے اکرمہ کو دیکھنے لگا تھا۔ شاہ زیب، جارون، ساریم اور ان کے ساتھی ارتضی شاہ کو جانتے ہو، یہ سب شہیر کے ساتھی ہیں۔ اکرمہ نے آخر اعتکار بلی تھیلے سے باہر نکال ہی لی تھی، جبکہ اس کی زبانی یہ نام سن کر وحید کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا تھا۔ میں ارتضی شاہ اور ان سب کا ساتھی، ارتضی کو ان کا ساتھی نہیں، وہ باس کہیں۔ شاہ زیب، جارون اور ساریم سب کا باس ارتضی شاہ ہے، بلکہ میجر ارتضی شاہ۔ گناہ کی دنیا کے لوگ اسے باس کے نام سے جانتے ہیں۔
इसी ने मुझे उन हौलों तक पहुंचाया है। हमारे गिरोह की तबाही का जिम्मेदार वही शख्स है। ये शहीर उसी का कुत्ता है। इन्हीं कमीनों ने हमारे सारे कारोबार को तबाह व बर्बाद कर दिया है। हमारे इतने आदमियों को मार डाला, मुझे शहर दर शहर रूट बदल बदल कर भागने पर मजबूर कर दिया। तो मेरे बॉस जो एक मजबूत पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखते थे, उनको किसी राह चलते चोर उचक्के की तरह पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मगर मैं जानता हूँ कि हमारे बॉस जेल में नहीं बल्कि इर्तिजा शाह के पास कैद हैं। एक बार बस वो बाहर निकल आए तो मैं इस इर्तिजा शाह, जारून और सारिम शिराजी को ऐसा सबक सिखाओ कि वो मरते दम तक याद रखेंगे इन्होंने किससे पंगा लिया था। बस एक बार किस्मत मुझे मौका दे और फिर अपने बॉस के पावर में आते ही मैं इस इर्तिजा शाह का किस्सा तमाम कर दूंगा। इसकी नौकरी, कैरियर भी इसी तरह तबाह होगा जैसे उसने मेरे बॉस का किया है। बस एक मौका, वहीद ने सख्त तैशो ब्रहमी से दांत पीसते हुए कहा था, और इकरीमा के लबों पर एक मुबहम मुस्कुराहट फैल गई थी। इसका काम हो गया था। वो मौका अगर मैं तुम्हें दे दूं तो? इकरीमा की ऑफर पर वहीद ने चौंक कर उसे देखा। और मतलब? मैं समझा नहीं। वहीद ने नासमझी से इकरीमा को देखा। मैं समझ आता हूँ, बल्कि तुम्हारे साथ डील करता हूँ तो तुम्हें मैं वो सब दूंगा जो तुम्हें उस वक्त चाहिए। पैसा, ताकत, बंदे और वो मौका जो तुम चाहते हो ताकि तुम अपने बॉस को इर्तिजा की कैद से निकाल सको। बदले में तुम मुझे इस लड़की को ला कर दोगे कि जो शायद इर्तिजा के बहुत खास लोगों में शामिल होती है। इकरीमा ने अपने फोन की स्क्रीन पर जगमगाता इशाल का चेहरा वहीद के सामने किया। और मगर मैं क्यों? जब आप इतना मजबूत बैकग्राउंड रखते हैं, पैसा, ताकत, हर चीज आपके पास है, तो फिर ये काम आप खुद क्यों नहीं करते? मेरी मदद क्यों चाहते हैं? वहीद ने नासमझी से इकरीमा को देखते हुए पूछा। हो बिल्कुल, मैं कर सकता हूँ, मगर मेरे पास इस लड़की के सिवा इर्तिजा को चोट पहुंचाने की और कोई वजह नहीं है, जबकि तुम्हारे पास कई सारी वजूहत हैं। इस लड़की को हासिल करके मैं इर्तिजा को सिर्फ एक तरफा चोट पहुंचा सकता हूँ, मगर मैं उसे एक तरफा नहीं बल्कि तुम्हारे जरिए दो तरफा चोट देना चाहता हूँ, गहरी और नाकाबिल फरामोश, वो जो उसे अंदर से तोड़ कर रख दे। इस लड़की के साथ तुम्हारे बॉस का फरार इर्तिजा पर दोहरा वार साबित होगा। परी, मैं इसकी घरेलू और प्रोफेशनल लाइफ दोनों तबाह होती देखना चाहता हूँ। ये उसके लिए इकरीमा सुल्तान को धोखा देने की सजा होगी। इकरीमा ने सुलगते लहजे में कहा था, और इसकी निगाहों में जलती आग को देखकर वहीद ने इस्बात में सर हिला दिया। और मुझे मंजूर है, बताएं मुझे क्या करना होगा? दारो थे, वहीद ने इकरीमा से पूछा, और इकरीमा ने आबान को देखते हुए मुस्कुराकर अपना प्लान वहीद को समझाना शुरू कर दिया था। कहने को बहुत कुछ है, मगर ज्यादा कुछ कहूंगी नहीं। तुम्हारा दिल ही लिखा है जिन्हें, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं तुम्हें मजीद कुछ कहकर अपने मुतालिक किसी किस्म का एहसास दिलाऊं। बस यही कहूंगी, इर्तिजा की शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी में अपना पुराना मुकाम खो चुकी हूँ। मैं अब तुम्हारे लिए वो पुरानी अलाय नहीं रही। ये मलाल मुझे मरते दम तक रहेगा। तो मैंने कुछ वक्त पहले कहीं किसी दाना का कॉल पढ़ा था, इसका नाम याद नहीं मगर बात याद रह गई। लिखा था कि आप जिससे मोहब्बत करे इससे कभी शादी ना करे, वरना शादी के बाद की तलखियां आपकी पहली जिंदगी की इन खुशगवार यादों को भी खा जाती हैं। वो जो मोहब्बत ने आपके दामन में नजराने के तौर पर जमा की होती है, इस मोहब्बत को मार देती है जो आप अपने महबूब से करते हैं। इन खूबसूरत यादों के साथ मोहब्बत का मर जाना आपको भी अंदर से कतरा कतरा करके खत्म करता जाता है। तब मैं ये सुनकर बहुत हंसी थी कि भला ये क्या पागलपन है, कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि दिल को किसी गैर की यादों से आबाद रखे और पहलू को किसी और के वजूद से आबाद करे। एक लड़की के लिए तो ये मुनाफिकत के साथ सरासर डूब मरने का मुकाम है। मगर अब अपनी शादी के सिर्फ 11वें दिन ही मुझे इस दाना की कही गई बात 100% दुरुस्त लगने लगी है, बल्कि इस बात के पीछे छिपी हिकमत भी अच्छी तरह समझ आ गई है। मुझ पर आश्कार हो चुका है कि जिसने भी ये बात कही बेवकूफ वो नहीं बल्कि बेवकूफ और दीवाने इस पर हंसने वाले मुझ जैसे लोग हैं। तो तुमने साबित कर दिया कि बीवी बनने के बाद मैं तुम्हारी महबूबा के रुतबे से बर्खास्त हो चुकी हूँ। सोचा था कि जिससे मोहब्बत करती हूँ इससे शादी करूंगी तो मुनाफिकों में शामिल होने से बच जाऊंगी। मेरा महबूब ही मेरा शौहर भी बनेगा, मगर नहीं जानती थी लगाई कि तुम्हारी बीवी का रोल अदा करते हुए मैं तुम्हारी मोहब्बत को गंवा दूंगी। नहीं जानती थी कि मेरा महबूब शौहर बनकर मुझे मोहब्बत की सल्तनत से बेदखल कर देगा और जिस मुनाफिकत से मैं बचना चाह रही थी वही मुझे निभानी पड़ेगी। हाँ इर्तिजा मुल्क, ये मुनाफिकत है। दिल में शौहर के लिए हजारों शिकायत होने के बावजूद उसे जबरदस्ती महबूब मानना मुनाफिकत है। जहाँ के शौहर के रूप में भले ही तुम अपने तमाम हुकूक व फराइज अदा करके कामयाब शौहर होने के दावेदार बन जाओ, मगर शादी के बाद तुम अपने हाथों से धीरे धीरे इस मोहब्बत को खत्म करते जा रहे हो जो मैंने तुमसे की थी। तुम
اب صرف ارتیزا ملک کا کردار بخوبی ادا کر رہے ہو، میرے استاد محترم کا رول ادا کرنے میں تم مکمل فیل ہو چکے ہو۔ شادی کے پہلے دن سے اب تک تم ایک شوہر کے روپ میں فیر رہے ہو، مگر تم نے شادی کے بعد مجھے ایک دن کے لیے اپنی محبت نہیں مانا۔ ایک پہلے دن سے میں تمہارے ساتھ صرف اور صرف تمہاری ابیوی کر رہ رہی ہوں، اور تم نے بھی مجھے شادی کے تیسرے دن یہ بات اچھی طرح باور کروا دی تھی۔ یاد ہے نا شادی کا تیسرا دن جب زورن کے لیے تم مجھے کٹہرے میں کھینچ لے گئے تھے، جب میری ہترمی منمانی اور ضد کی شکایت بابا اور عالیان بھائی سے کی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ ہنی مون والی بات جس کے لیے تم نے 2 منٹ میں مجھ سے آنکھیں بدل لی تھی۔ اس کے بعد آج یہ تیسرا بڑا دھچکا ہے جو مجھے تمہاری طرف سے ملا ہے ارتیزا، اس لیے میرے دل سے یہ دکھ اور ملال مرتے دم تک نہیں نکلے گا کہ میرے معاملے میں تم موسموں سے بھی زیادہ تیزی سے بدلے ہو۔ شادی کے 10 دنوں میں تمہارا دل اپنی محبت سے بھر چکا تھا۔ تردید مت کرنا، میں جانتی ہوں کہ یہ سچ ہے، تم لاکھ منع کر لو مگر یہی سچ ہے۔ ختام تھا ہماری سالوں پرانی محبت کا، کیا ہماری محبت کا یہ رشتہ اتنا کچا تھا؟ تم نے مجھے احساس دلا دیا ہے کہ تم میرے استاد محترم نہیں رہے، تو تم اب بس میرے شوہر ہو جس کے ساتھ مجھے زندگی بھر محبت سے نہیں بلکہ سمجھوتا کر کے رہنا ہے۔ میں تم سے محبت نہیں جتا سکتی، میں تم سے بے تکلف نہیں ہو سکتی، میں تم سے اپنی کوئی بات نہیں منوا سکتی، اس ڈر سے کہ کہیں تم میری کسی بات سے برہم نہ ہو جاؤ اور 10 لوگوں کے بیچ مجھے بے عزت کر کے نہ رکھ دو، بار بار سب کے سامنے مجھے کٹہرے میں نہ کھڑا کر دو۔ شکل کی بات کر رہے تھے نہ تم، مگر تم بھول چکے ہو کہ تم اپنی اسی شکل و صورت کے ساتھ میری محبت بنے تھے۔ کہ کیسے سوچ لیا تم نے کہ میں تمہیں وہ نامکمل سمجھتی ہوں، تو تم سے ہمدردی جتا سکتی ہوں، تم پر ترس کھا سکتی ہوں۔ کیا میں کر سکتی ہوں ارتیزا ملک؟ بتاؤ کر سکتی ہوں میں؟ تو بابا کو میں مذاق میں استون بول دیتی ہوں، سمیر بھیا کو ان کے ہری مرچیں کھانے کی عادت پر ہزاروں بار طوطا کہتی ہوں، تو چچی جان کے چبی چیکس مجھے اٹیڈی بیہر جیسے لگتے ہیں، تو چچا جان کو میں ان کی لمبی پتلی ناک دیکھ کر حسن و مین کہتی ہوں۔ ہاں میں نے تو تمہیں بھی ہزاروں القاب دی تھے، مگر آج سے پہلے تم نے مجھے کبھی ٹوکا؟ میں نے تمہیں البینو آج پہلی مرتبہ نہیں کہا تھا، پہلے بھی ہزاروں بار کہہ چکی ہوں۔ اگر تمہیں میرا مذاق برا لگتا تھا تو شروعات سے ہی مجھے ٹوک دیتے، منع کر دیتے کہ مجھ سے مذاق مت کیا کرو۔ میں اعتراض کا ایک لفظ جو کہہ جاتی تو جان نکال لیتے میری۔ یہ بے تکلفی کی عادت تمہاری دی گئی ڈھیل سے پختہ ہوئی ہے۔ آج بھی میں نے تم سے ہمیشہ کی طرح عادتاً بس مذاق کیا تھا، ہے بس مذاق جو بچپن سے کرتی ہوں، مگر تم نے سب کے سامنے مجھے اس مذاق کی سزا دی، وہ سزا جو ہماری شادی کے تیسرے دن بھی تم مجھے دے چکے تھے، اور آج بھی تم نے کچھ ایک دنوں میں مجھے میرا مقام بتا دیا ہے، اور وہ بھی کس کے سامنے؟ سارین کے سامنے۔ جانتے ہو بہت دعوے کیے تھے میں نے اس سے کہ میرے استاد محترم جیسی عزت اور احترام مجھے زندگی میں کوئی نہیں دے سکتا، ان کے جیسی محبت مجھ سے کوئی اور نہیں کر سکتا، ان کی طرح میرا اساد کوئی دوسرا نہیں دے سکتا، ان کی طرح کوئی مجھے نہیں سمجھ سکتا، مگر تم نے دوسری بار اس کے سامنے مجھے غلط ثابت کر کے میرے دعوے میرے منہ پر کھینچ مارے۔ ساریم شیرازی اکیلے میں ہنستا ہوگا مجھ پر کہ میں کتنی بڑی خوش فہم اور بے وقوف تھی، میرے سارے کے سارے دعوے کس قدر بودے اور کمزور تھے۔ میں وقتی دل لگی کو محبت سمجھ بیٹھی اور اب بھی تمہارے سامنے حقیقی محبت کی دہائیاں دے رہی ہوں نام پاگل، نہ جانے تم سے کیا کیا توقعات وابستہ کرتی چلی گئی۔ تبھی تو میں نے اس بات پر بھی دھیان ہی نہیں دیا تھا کہ پہلے بھی تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، میں نے زبردستی تمہیں مجبور کیا تھا، مگر اب سوچتی ہوں تو خود پر غصہ آتا ہے، اور طرز بھی کہ تمہارے لیے علائے واقعی کچھ نہیں رہی سوائے ضرورت کے۔ میں صرف تمہاری ضرورت بن چکی ہوں ارتیزا ملک، اور تم بھی اب اس ضرورت کو محبت سمجھنے لگے ہو۔ یاد رکھنا ضرورتوں کی بنیاد پر رشتے چلتے ہیں، حقیقی محبت نہیں، اسی لیے آج کے بعد محبت کا نام ضرورت کے اس رشتے کے درمیان مت لانا۔ میں بھی تم سے اب بس سمجھوتے کا یہ رشتہ نبھاؤں گی جو کہ میری زبردستی کی وجہ سے مجبوراً تم نے جوڑا تھا، اور ہاں اگر تمہارا دل اب بھی میری وجہ سے دکھ رہا ہو تو مجھے معاف کر دینا، میں تم سے اتنی لمبی باتیں کرنا نہیں چاہتی تھی، کہیں تم انہیں بھی دل پر لے کر برا نہ مان جاؤ اور تمہاری وجہ سے ایک بار پھر میرے لیے عدالت سزا لی جائے، مجھے سمجھایا جائے کہ مجھے تمہارے ساتھ کیسے رہنا ہے، تم سے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا، کون سی باتیں کرنی ہے کون سی بالکل نہیں کرنی، ان باتوں کو تم دل پر لیتے ہو، ان باتوں سے خوش ہوتے ہو۔ ہاں بہرحال میں نے تم سے مذاق کیا تھا، اس کے لیے ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ میں کوشش کروں گی کہ میں اب تم سے اتنی بات نہ کروں کہ وہ بڑھتے بڑھتے مذاق تک پہنچے اور تمہاری دل آ جاری ہو۔ خوش رہو، اللہ حافظ۔ یہ الائے کے 3 وائز میسیجز تھے۔
تو جو ارتیزا کو ایک چیٹنگ ایپ پر سینڈ کیے گئے تھے۔ 5 وہ اپنے گھر کی سب لڑکیوں کو لاہور رخصت کر کے تمام بزرگوں کے ساتھ حویلی آیا تھا۔ شادی میں علائے کے رویے کو دیکھ کر دل عجیب بے چین سا رہا تھا۔ علائے کی آنکھوں میں چھپی سرد مہری ارتیزا کو اب تک اپنچ کر رہی تھی، اس سے اس قدر خفا تھی کیونکہ پورے فنکشن میں اس نے ارتیزا کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی حرام تصور کر لیا تھا، اسی لیے ارتیزا بھی مایوس سا اپنے کاموں میں لگا رہا تھا۔ حویلی آ کر بھی اس کا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا اور اس دشمن جاں سے بات کرنے کو بے قرار تھا، اسی لیے اسے کال کرنے کے ارادے سے وہ سب کے پاس بیٹھنے کی بجائے سیدھا اپنے روم میں چلا آیا تھا۔ مگر اپنے روم میں آتے ہی اس کی نظر بیڈ پر پڑے علائے کے فون پر گئی تھی اور وہ ایک پل کو ساکت ہوا تھا۔ دماغ نے فوراً الرٹ کیا تھا کہ یہ فون وہ جان بوجھ کر یہاں چھوڑ کر گئی تھی۔ ارتیزا نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا تھا، فون ان لاک تھا اور اس پر کچھ نوٹیفیکیشن شو ہو رہے تھے۔ ارتیزا نے نوٹیفیکیشن کو کلیئر کر کے اوپن ایپس بند کرنی چاہی تھی، مگر تبھی ایک مخصوص چیٹنگ ایپ کو بند کرتے ہوئے وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ رکا تھا۔ چیٹ باکس میں سب سے اوپر اس کی ہی چیٹ شو رہی تھی۔ ارتیزا نے چیٹ اوپن کی جس میں یہ 3 لمبے وائس میسیجر تھے جنہیں ارتیزا نے ایک ایک کر کے سنا تھا اور پھر ضبط سے جبڑے بھینچ لیے تھے۔ علائے کا لرزیدہ آواز میں بولا جانے والا ایک ایک لفظ سے ارتیزا کے دل پر نقش ہوتا چلا گیا تھا۔ اس کے دل نے تڑپ کر علائے کے کہے ہر لفظ کی تردید کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس کے غصے میں کی گئی ایک چھوٹی سی جذباتی حرکت پر اسے کتنا غلط سمجھ رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، وہ صبح کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کیونکہ وہ علائے کو محبوبہ کی بجائے بس حبیبی ہی سمجھتا تھا۔ وہ اس کی محبت، اس کی زندگی اور اس کے جینے کی وجہ تھی۔ ان کے درمیان جڑا شوہر بیوی کا رشتہ محض 10 دن پرانا تھا، مگر ان کے بیچ موجود محبت سالوں پرانی تھی۔ لیکن یہ ارتیزا کی غلطیاں، کمیاں، کوتاہیوں ہی تھی جنہوں نے علائے کو یہ احساس دلایا تھا کہ وہ اب اس کی محبت نہیں رہی تھی۔ وہ اس کی آوازیں سنتے ہوئے اپنا سر پکڑ کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس سے؟ یہ واقعی اس کی ضلالت کی انتہا تھی جس کی وجہ سے بار بار مضبوط اعصاب کی مالک اس کی محبت، اس کی بیوی، اس کی علائے یوں رونے پر مجبور ہو رہی تھی۔ اور اس نے سوچتے ہوئے سخت تیش میں اپنے بال مٹھی میں جڑتے ہوئے علائے کے فون سے مشال کا نمبر ملایا تھا جو اس کے ساتھ ہی گاڑی میں موجود تھی۔ بیل جاری تھی مگر کوئی کال پک نہیں کر رہا تھا۔ ہیلو 5ویں بیل پر مشال نے کال پک کی تھی۔ مشال بیٹا ذرا علائے سے میری بات کروا دو پلیز، ارتیزا بے قراری سے کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جی بھیا لے بات کر لے، مشال نے دھیرے سے کہا تھا۔ مشال دوسری طرف سے علائے کی آوازیں سنائی دی تھی۔ بھیا ہیں تم سے بات کرنے کی کہہ رہے۔ مشال کی آوازیں سنائی دی تھی تو پھر دوسری طرف سے چوڑیوں کی کھنکتی آوازیں ارتیزا کو سنائی دی تھی جس کے ساتھ ہی علائے کا خوبصورت نرم و نازک سراپا چھم سے اس کے تصور میں چلا آیا تھا اور وہ مزید بے قرار ہو کر کمرے میں چکر کاٹنے لگا تھا۔ ہیلو علائے کی آوازیں سن کر اس کے تڑپتے دل نے پھر زور سے دہائی دی تھی۔ یہ سب کیا تھا علائے؟ یہ وائس میسیجز، تم جانتی ہو کہ جو کچھ تم نے کہا ہے اس کا ایک ایک لفظ میرے دل کو چھلنی کرتا ہوا گزرا ہے۔ تم میرے لیے کیا ہو یہ میں تمہیں بہت بار بتا چکا ہوں، یقین نہ آئے تو میرے دل کو چیر کر دیکھ لو۔ کیا میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ میں تمہیں آج بھی روز اول کی طرح چاہتا ہوں۔ اس شادی نے ہماری محبت کو پائیدار کیا ہے، کمزور نہیں۔ تم میری زندگی ہو علائے۔ کیا میں بس کل رات تمہاری دوری کی وجہ سے سخت غصے میں تھا، جذباتی ہو گیا تھا، تبھی ایسی فضول حرکت کر گیا۔ علائے مجھے غلط مت سمجھو، میں جانتا ہوں میری وجہ سے دوسری بار تمہیں سب کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑی ہے، مگر میں تمہاری قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ کبھی کوئی ایسا موقع آنے نہیں دوں گا۔ پلیز مجھ سے بدگمان مت ہو، ہمارا رشتہ شروع سے آج تک صرف محبت کا ہے، ضرورت کا نہیں۔ اگر تم میری ضرورت ہوتی تو میرے دل میں اس مقام پر فائز نہ ہوتی جہاں تم سے پہلے کوئی تھا اور نہ تمہارے بعد کوئی آ سکتا۔ میرا دل، میری دھڑکن، میرے تمام احساسات تم سے جڑے ہیں۔ مجھے معاف کر دو علائے پلیز۔ میں تم سے وہ جذباتی ہو کر جلدی بولتا چلا گیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ اپنی محبت کا اظہار کر کے اس دشمن اعزاں کو مزید منانے کو کوشش کرتا، لائن کٹنے کی مخصوص آٹو کی آوازیں سن کر اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ اس نے فون کان سے ہٹا کر حیرت سے اسکرین کو دیکھا تھا، پھر اس نے 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4، 5 بار مشال کا نمبر ملایا تھا، مگر ہر بار کچھ بلج کے بعد کال کاٹ دی گئی تھی اور پھر چھٹی کال کے کٹتے ہی اچانک اس کے ہاتھ میں موجود فون کی میسج ٹون بجی تھی۔ ارتیزا نے اسکرین پر جگمگاتا مشال کا نام دیکھ کر فوراً میسج اوپن کیا تھا۔ گھبراؤ مت، میں نے تم سے کہا نا کہ اب میں سب سمجھ چکی ہوں۔ تو تم کچھ اور ہونا ہو مگر میری نادانیوں کی وجہ سے میرے شوہر ضرور بن چکے ہو۔ یہ میری ضد پر جوڑا گیا بندھن تھا،
جسے میں مرتے دم تک نبھاؤں گی اور مستقبل میں بھی تم سے دستبردار نہیں ہوں گی، نہ تمہیں ادھوریوں کی سزا دوں گی۔ تمہیں جب لگے کہ تمہیں اپنی بیوی کی ضرورت ہے، تم بلا جھجک میرے پاس آ سکتے ہو، میں بنا حرف شکایت زبان پر لائے ایک بیوی کے تمام افرائض ادا کروں گی، اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دو اور نہ اتنی وجاہتیں دو۔ بس ایک احسان مجھ پر کرنا کہ آئندہ یہ محبت، دل اور احساس جیسے لفظوں کا نام میرے سامنے مت لینا۔ مجھے ان لفظوں پر یقین رہا اور نہ تم پر، تو مزید تمہارا کچھ بھی کہنا بیکار ہے۔ اب زیادہ پریشان مت ہو، نہ دوسروں کو کرو، اپنے کام پر فوکس کرو۔ اللہ حافظ۔ یہ الائے کا میسج تھا، جس نے ایک مرتبہ پھر ارتضیٰ کے دل کو سینے سے نوچ کر نکال لیا تھا اور اپنے قدموں تلے رکھ کر کچل ڈالا تھا۔ وہ خود کو بار بار ارتضیٰ کی ضرورت کہہ رہی تھی، جبکہ ارتضیٰ کی زندگی تو سالوں پہلے ضرورتوں سے عاری ہو چکی تھی۔ اور کیسے سمجھاؤ تمہیں الائے، کیسے سمجھاؤ میری جان؟ وہ ہارے ہوئے انداز میں اس کا فون ایک طرف ڈال کر خود بیڈ پر ڈھہ گیا تھا کہ تبھی دروازے پر زوردار دستک ہوئی تھی اور ارتضیٰ نے چونک کر سامنے دیکھا تھا۔ دادا جان آہستہ آہستہ چلتے اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے، وحید کے ساتھ ڈیل کر کے۔ وہ دونوں بھائی کلب سے نکل آئے تھے۔ تو تم ہوٹل پہنچو، آبان اور سب کو لے کر وحید کے بتائے پتے پر چلے جانا۔ بیٹلز تھے، میں ہوٹل سے اپنا سامان لیتا ہوا سیدھے ایئرپورٹ جا رہا ہوں، باقی کا کام میں سنبھال لوں گا۔ اکرمہ کے کہتے ہی آبان گارڈ کے ساتھ اپنی گاڑی میں سیدھا پہلے ہاسپٹل پہنچا تھا، جہاں سلطان اطلال کو اس نے ساری سچویشن سمجھائی تھی۔ پھر ان کی تمام فیملی واپس ہوٹل گئی تھی۔ ہوٹل میں سب کو ہی اعظم کی خراب طبیعت کا پتہ چل چکا تھا۔ پوری سلطان فیملی ایمرجنسی میں اپنے ملک واپس جانے کے لیے رات ہی رات میں چیک آؤٹ کر گئی تھی۔ ہوٹل سے باہر گاڑی تک سامان اور گارڈ کے ہاتھوں میں تھمے بیگ بھی ہوٹل کے باہر لگے کیمرے کی آنکھ میں قید ہو چکے تھے۔ تو پھر کچھ آگے جاتے ہی خاموشی سے کچھ ایک گارڈ نے موقع دیکھ کر گاڑیاں چینج کی تھیں اور پوری سلطان فیملی کو وحید کی بتائی خفیہ جگہ شفٹ کرنے لے گئے تھے، جبکہ سلطان اطلال کی ہوٹل سے چلنے والی گاڑیاں بھی اپنے طے شدہ وقت کے ساتھ ہی اس پرائیویٹ ایئرپورٹ پر پہنچ چکی تھی جہاں اکرمہ کا پرائیویٹ جیٹ کھڑا تھا۔ اب گاڑی سے اترنے والے لوگ کون تھے، کون نہیں، یہ صرف اکرمہ، آبان یا گارڈ ہی جانتے تھے۔ ایئرپورٹ پر نصب کیمروں میں نظر آتی ان 4 مردوں اور ایک عورت کی پشت دیکھ کر کون پہچانتا کہ وہ اصل میں سلطان فیملی ہے یا ان کے بھیس میں کوئی اور؟ تہمینہ کے گیٹ اپ میں چھپی عورت اصل میں تہمینہ ہی تھی یا نہیں، یہ صرف اکرمہ اور آبان جانتے تھے۔ تو سر پر سفید سکارف اور سفید جبے میں اپنے جیسے سفید رنگت والے لڑکے کا ہاتھ تھام کر تیزی سے آگے بڑھتے شخص سلطان اطلال تھے یا کوئی اور؟ یہ بھی آبان اور اکرمہ کو ہی پتا تھا، جبکہ ان کے ساتھ ساتھ وہیل چیئر پر موجود بے ہوش بڑے شخص کو گھسیٹتے 2 22 اور 27 سالہ لڑکے واقعی اصل آبان اور عمر تھے۔ اس سے بھی بس اکرمہ اور آبان ہی باخبر تھے۔ خود کالے رنگ کی جینزی اور وائٹ پٹیوں والی کالی ٹی شرٹ میں جیٹ کی سیٹھیاں تیزی سے چڑھتا ہوا وہ شخص اکرمہ ہی تھا یا اس کے روپ میں کوئی بہروپیہ؟ اس کی خبر بھی بس آبان اور اکرمہ کو ہی تھی، مگر ارتضیٰ، زیب، جارون اور سارین کچھ نہیں جانتے تھے۔ ان سب کو کچھ ہی دیر میں خبر پہنچنے والی تھی کہ اعظم کی خراب طبیعت کی وجہ سے سلطان اطلال اپنی فیملی کو لے کر واپس ریاض جا چکے تھے تاکہ ان پر نظریں جمائے بیٹھے وہ چاروں لوگ اکرمہ کی طرف سے بے فکر ہو جائیں۔ اب پتہ نہیں آگے سب کچھ پلان کے مطابق ہونا تھا یا نہیں، مگر ہاں اس وقت یہ ہو چکا تھا کہ سلطان فیملی کی روانگی کی خبر لوگوں کو مل چکی تھی۔ وہ ایئرپورٹ آ چکے تھے، جیٹ میں سوار ہو چکے تھے اور کچھ ہی دیر میں جیٹ دھیرے دھیرے رن وے پر دوڑتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ وہ پھر کچھ دیر آگے چلنے کے بعد ایک جھٹکے سے اوپر اڑتے ہوئے ہوا میں اڑتا چلا گیا تھا۔ اکرمہ کا پرائیویٹ جیٹ پرواز کر چکا تھا اور پوری سلطان فیملی سردی فلائی کر گئی تھی۔ یہ ایئرپورٹ اتھارٹی کو پتہ چل چکا تھا۔ تبھی پرسکون انداز میں اپنے زیٹ کو دیکھتے ہوئے آبان نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے ایک اطمینان بھری سانس لی تھی اور پھر اپنے لیٹسٹ فون پر سارین کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے وہ فون کان سے لگائے ایک طرف چلا گیا تھا، دوسری طرف سے کال پک کی جا چکی تھی۔ تبھی آبان نے اپنی آواز میں پریشانی سمو کر بھاری دل سے سارین کو اپنے جانے کی خبر سنائی تھی اور دوبارہ سے ایئرپورٹ کے باہر موجود اکرمہ کے پاس چلا گیا تھا۔ اشکیق کو دیکھنے چلو گے؟ آبان نے پرسوچ نگاہوں سے پلین کو دیکھتے ہوئے بھائی سے پوچھا۔ بابا، اکرمہ نے ایک لفظی سوال پوچھا تھا۔ ڈونٹ وری، مما سے بات ہوئی ہے، وہ سو چکے ہیں۔ تو تمہیں دیکھنے کے امکان نہ ہونے کے برابر ہے، آبان نے اسے تسلی دی تھی اور اکرمہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا اس کے ساتھ اعظم کو دیکھنے چلا گیا تھا جس بنگلے پر سلطان اطلال اپنی فیملی کے ساتھ رکے ہوئے تھے۔ وہ وحید کے ذریعے انہیں ملا تھا۔ یہ بنگلہ کسی بڑے بزنس مین کی پراپرٹی تھی جو اب بھی نہایت شاندار تھی۔ بنگلے کے مکین سالوں سے امریکہ میں رہتے تھے اور ان کے وحید کے ساتھ بہترین تعلقات تھے۔
तभी वो बंगला इन दिनों खुद वहीद की भी क़यामगाह के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। एनेक्सी में वो खुद रहता था, जबकि बंगले के अंदरूनी हिस्से में सुल्तान फैमिली शिफ्ट हो चुकी थी। जहाँ इकरीमा आबान के साथ जिस वक्त वहां पहुंचा, उसने लॉन की खूबसूरत लाइटों में जगमगाते बंगले को जांचती नजरों से देखा। ए भी सुल्तान, तुम्हें नहीं लगता कि अब्दुल बासित तबॉक्सर के जिस सर्वेंट को हमने तहफ्तन घर गिफ्ट किया है वो इस बंगले से ज्यादा बेहतर है? अब इकरीमा सुल्तान की फैमिली ऐसी जगहों पर रहेगी। इकरीमा ने इस बेहद आलीशान बंगले की खूबसूरत सी सीलिंग को देखते हुए नाक चढ़ाकर कहा, और आबान ने घूर कर उसे देखा। अल्लाह को मानो इकरीमा सुल्तान, इतने शानदार बंगले को देखकर भी तुम नाक चढ़ा रहे हो। शुक्र करो कि रहने को ये जगह हमें मिल गई। अगर तुम्हारी फजूल प्लानिंग की वजह से हमें किसी नॉर्मल से घर में रहना पड़ता तो तुम क्या कर लेते? अल्लाह के फरमानबरदार बंदे बुना जबान पर हर्फ शिकायत लाए, इससे छोटे छोटे घरों बल्कि झोंपड़ियों में रहकर जिंदगी गुजार देते। खुद आकाए दो जहां को गुर्बत की जिंदगी बेइंतहा पसंद थी। याद रखो, ये सब बस सिर्फ जीती जिंदगी के जमेले हैं, पर मरने के बाद जाना सबको इसी मिट्टी के नीचे है जहां सब एक बराबर है सिवाय आमालों की बुनियाद के, समझे? आबान ने उसे अच्छी तरह जहाड़ पिलाई थी। तभी इकरीमा ने घूर कर उसे देखा। तो तुमसे लेक्चर नहीं मांगा था मैंने भी सुल्तान, मुझे अकल देने की कोशिश मत करो। यानी तुमसे बड़ा हूं मैं, इसीलिए मेरे सामने अदब के दायरे में रहकर बात क्या करो, वरना किसी दिन हरिंग में ले जाकर तुम पर प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा। अब चलो अंदर, ज्यादा मेरे अब्बा बनने की कोशिश मत किया करो। इकरीमा भी जवाबन आबान को आंखें दिखाते हुए अंदर बढ़ गया था और इसकी बातों पर आबान का मुंह बन गया था। हनहा वेम्पायर कहीं का, वो जेर एलब बड़बड़ाया था जिसे इकरीमा की टेस्ट समातों ने फौरन सन लिया था। हकिया कहा, वो सूरत से पलटा था। कुछ कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि शकीक को होश आ गया होगा। आबान ने खुद को कड़े तेवरों से घूरते भाई से कहा था, मगर इकरीमा जो उसकी बड़बड़ाहट सन चुका था, उसने आबान के झूठ पर उसे 2 मिनट मजीद घूरा था। फिर वो पलट कर अंदर चला गया था। खौफ जंगली बिल्ला, ये कितना तेज है। इसका नाम वाइल्ड टाइगर नहीं बल्कि वाइल्ड बिल्ला होना चाहिए था। टाइगर तो ऑलरेडी वाइल्ड ही होता है। तो शकीक ने ना जाने क्या सोचकर उसका ये फजूल नाम रखा था। एहजम के रूम में जाने तक आबान की बड़बड़ाहट जारी थी। मगर शकीक का रूम कौन सा है? अंदर आने ये बात वो बड़े से बंगले को चारों तरफ से घूम घूम कर देखता हुआ जेर एलब बड़बड़ाया था। मगर फिर ग्राउंड फ्लोर के एक रूम से उसे उमर निकलता हुआ दिखाई दे गया था। है उमर, एहजम शकीक का रूम कौन सा है? वो उमर से पूछता हुआ उसके पीछे लपका था। मगर उमर ने फौरन अपने अंगूठे से इसी दरवाजे की तरफ इशारा किया था। अशकीक कैसे है और इकरीमा कहाँ है? वो पूछता हुआ दरवाजे की तरफ आया था। अशकीक सो रहे और बड़ो अंदर तो नहीं है, पता नहीं कहाँ है। उमर बोलता हुआ बाहर चला गया था। मगर अंदर एहजम के बेड की तरफ बढ़ते हुए आबान को एहजम के चीखने की आवाज आई थी और वो लपक कर उसके पास गया था। इसके पीछे पीछे इकरीमा भी तेजी से अंदर दाखिल हुआ था। शायद वो किसी दूसरे रूम में से एहजम को ढूंढता हुआ यहाँ आया था। अशकीक आप ठीक है? आबान उसकी चीख सुनकर लपकते हुए एहजम के पास आया था। इकरीमा भी बगौर भाई को देखता हुआ उसके बेड के पास चला आया था। आबान रुबाब मेरे साथ थी, अभी फिर वो गाड़ी से निकलकर बाहर गिर गई। वो मुझे छोड़कर यहाँ आ गई है। इकरीमा तुमने सही कहा था, वो यही है, उसे वापस लेकर आओ। मैं इससे पूछूंगा वो ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ, वो मुझे देखकर ऐसे अनजान क्यों बन रही है। एहजम थके थके से लहजे में बोलता हुआ बेड कराओ से टेक लगा गया था। आप फिक्र ना करें, वो इसी हफ्ते आपके पास मौजूद होगी। मगर मुझे यकीन है कि इसको भी आप बाकियों की तरह कुछ दिन में मार कूट कर भगा देंगे। इकरीमा ने भाई के पास बेड पर बैठते हुए कहा था और एहजम ने चौंक कर उसका चेहरा देखा था। तो तुम्हें लगता है ताकि मैं रुबाब के साथ ऐसा कर सकता हूँ वाइल्ड टाइगर? इसके लिए मैंने खुद की ज़ात को भी फरामोश कर दिया है, खुद को अजियत की आखिरी हद तक ले गया हूँ। मैं इसको तकलीफ देने की सोच सकता हूँ, ये सोचा भी कैसे तुमने? मैं जानता हूँ तुम मेरी हरकतों से नाला हो और मुझे दूसरों की तरह नफसियाती और पागल समझते हो, मगर तुम जिन लोगों की बात कर रहे हो और जिनको चोट पहुंचाने की वजह से मुझसे बदगुमान हो रहे हो, वो मेरी जिंदगी में रुबाब की जगह कभी नहीं ले सकती थी। क्या जानते हो वाइल्ड टाइगर बाबा मेरे सामने रुबाब के बाद जिस पहली औरत को लाए थे, उसने खुद को जख्मी करके इल्जाम मुझ पर लगा दिया था ताकि बाबा से ज्यादा रकम इंट सके। दूसरी जो कि इसी की दोस्त थी, उसने भी कमोबेश यही हरकत की थी। वो मुझे पागल समझकर मार डालना चाहती थी, चाकू से हमला किया था उसने मुझ पर ताकि बाबा को बता सके कि मैं पागल हो चुका हूँ और उसे मार डालना चाहता हूँ। मगर मुझ पर हमला करने के दौरान वो खुद ही जख्मी होकर अपनी जान से चली गई। मेहता फिर वो तीसरी वाली पहले से एड्स जैसी मोहलिक बीमारी की मरीज थी।
جس کی وجہ سے اس کے پاس بہت کم دن بچے تھے۔ اس نے مجھ سے رو رو کر ریکویسٹ کی تھی کہ میں اسے اپنی خدمت کے عوض اتنے پیسے دلوا دوں کہ اس کی موت کے بعد اس کی معذور ماں زندگی کی گاڑی کو چلا سکے، اور باقی آخر والی 2 میں سے ایک اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ پلاننگ کر کے آئی تھی کہ کسی رات خاموشی سے گھر کا سامان لوٹ کر بھاگ نکلے گی، مگر بدقسمتی سے میں نے اس کی باتیں سن لی اور آخر والی اس 5ویں عورت کے ارادے تو اور بھی نیک تھے۔ وہ میرے ذریعے میرے کسی بھائی کے ساتھ اپنی زندگی کو سیٹ کرنے کے خواب لے کر ابیت السلطان آئی تھی۔ ماں نے ان 5 لڑکیوں میں سے ایک بھی لڑکی ٹوٹے بکھرے اعظم سلطان کا ساتھ دینے نہیں آئی تھی، بلکہ معذور اعظم سلطان کی دولت کو سمیٹنے ابیت السلطان میں داخل ہوئی تھی۔ وہ بابا انہیں میری زندگی میں شامل کرنا چاہتے تھے، مگر یہ بات وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ میری زندگی میں رباب کے سوا کوئی نہیں آ سکتی۔ تم کچھ بھی کرو وائلڈ ٹائیگر، مگر مجھے رباب واپس لا دو۔ میں بس اسی کے سنگ جینا چاہتا ہوں۔ وہی ہے جس نے اعظم سلطان سے اس کی تمام تر اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ بے غرض محبت کی تھی۔ وہ میرے لیے بہت ضروری ہے اکرمہ، اگر وہ نہیں تو کچھ نہیں۔ اعظم سلطان سمیت اس کی دنیا بھی رباب کے بنا ادھوری ہے۔ رباب وہ لڑکی ہے آفریہ جس نے اعظم کو زندگی گزارنا نہیں بلکہ جینا سکھایا ہے۔ اسے لا دو اکرمہ، اگر نہیں لا سکتے تو مجھے خاموشی سے زہر دے دو تاکہ تم سب کی جان مجھ سے چھوٹ جائے اور سبھی کی تمہتر پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اعظم کی بات سن کر شرمندہ سا اکرمہ تڑپ کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ اشکی پلیز ایسی باتیں مت کرے، کون آپ سے پریشان ہوا ہے؟ بابا آپ کو دیکھ کر جیتے ہیں، مما آپ کی صحتیابی کے لیے اپنے ہر عمرے میں اللہ کے آگے رو رو کر دعائیں کرتی ہیں۔ ہم سب بھائی آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے، آپ کو صحت مند اور اپنے پیروں پر کھڑا دیکھنے کے لیے دن رات دعائیں کرتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ آئی ایم سوری، میں نے بنا سچائی جانے آپ کو غلط سمجھا، آپ کا دل دکھایا۔ بابا واقعی صحیح تھے، وہ آپ کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، تبھی انہوں نے کبھی آپ کو پاگل یا نفسیاتی نہیں سمجھا، مگر ہم لوگ آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دی۔ اکرمہ نے بھائی کی پیشانی چومنے کے بعد اس کے ہاتھ تھام کر چومتے ہوئے کہا۔ آبان بھی دکھی نظروں سے بڑے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اعظم ان سب کی موجودگی کے باوجود اپنی ذات میں کتنا اکیلا تھا، کہ وہ تو اسے واقعی نفسیاتی اور پاگل سمجھنے لگے تھے، مگر وہ اب بھی اس قدر حساس اور جذباتی فطرت کا تھا، یہ تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ اکیلے ہی اپنے غموں کے ساتھ دوسری تکالیف سے بھی لڑ رہا تھا۔ آبان نے افسردگی سے سوچا، جبکہ اعظم اس کی بات سن کر مسکرا دیا تھا۔ تم مجھ سے معافی مت مانگو، اب بس میری مرضی کی دوا مجھے لا دو، نہ میری رباب واپس آ جائے گی تو میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں گا۔ اکرمہ اعظم اس کا ہاتھ تھام کر آس بھری نظروں سے اکرمہ کا چہرہ دیکھ کر بولا تھا، اور اکرمہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھتے ہوئے فوراً اسبات میں سر ہلا کر یقین کی ڈور بڑے بھائی کو تھما دی تھی۔ آپ نے اپنی رباب کے لیے جہاں اتنا طویل انتظار کیا ہے، بس 2 دن مزید انتظار کر لے شقیق، میں رباب کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں لا کر تھما دوں گا۔ آپ کو یقین ہے؟ نہ اپنے وائلڈ ٹائیگر پر؟ اکرمہ نے بھائی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا تھا۔ تو خود سے زیادہ، اعظم نے بھی جواباً آگے بڑھ کر بھائی کی پیشانی چوم لی تھی، اور اکرمہ آسودگی سے مسکرا دیا تھا۔ دادا جان کو دیکھ کر ارتیزہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، تو وہ دادا جان کے تانوں کے لیے خود کو دماغی طور پر تیار کرنے لگا تھا، جو آج صبح سے ہی علائے کا دل دکھانے کے لیے اس کو ٹارگیٹ کیے ہوئے تھے۔ اور بھائی ارتیزہ ملک کیوں ادھر اکیلے پڑا ہوا ہے؟ خوشیاں منا یار بیوی واپس چلی گئی ہے، اب تو فری ہی فری ہے۔ تو دادا جان نے حسب توقع آتے ہی اس پر تیر برسانے شروع کر دیے تھے۔ تو دادا جان، میں بہت شرمندہ ہوں، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے، میں جانتا ہوں میں نے علائے کا دل دکھایا تھا، مگر وہ مجھے بہت بہت غلط سمجھی ہے۔ دادا جان، وہ مجھے تو سمجھتی ہے، مجھے اس سے محبت نہیں، جبکہ میں نے جب سے اس سے محبت کی اس کے بعد کچھ نہیں سوچا، مگر اسے لگتا ہے کہ شادی کے بعد مجھے اس سے محبت نہیں رہی۔ اور ارتیزہ بولتے بولتے لب بھینچ کر خاموش ہو گیا تھا۔ دادا کا لحاظ مانے تھا، اپنی زبان سے کیسے بتاتا کہ اس کی بیوی نے اس سے کیا کچھ کہا تھا، جبکہ ارکم ملک خفگی سے پوتے کا بجھا ہوا چہرہ دیکھنے لگے تھے۔ ہاں تو جب تیرے حمایتی عدالت لگا کر سب کے بیچ اس پر مقدمہ چلائیں گے تو وہ تو یہی سمجھے گی نا کہ تجھے اس سے کوئی لگاؤ نہیں، محبت نہیں۔ اسے سب کے بیچ سمجھایا جائے گا کہ تیرے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، کب مذاق کرنا ہے، کب نہیں کرنا ہے، کس بات پر کرنا ہے، کس بات پر نہیں کرنا ہے۔ تو اسے یہی تو لگے گا کہ وہ شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ کسی مشین کے ساتھ رہ رہی ہے۔ یہاں تک کہ تیری اماں نے علائے سے یہ تک کہا کہ اگر اسے تیری بیماری سے اتنا اعتراض تھا تو اسے تجھ سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ صاف منع کیوں نہیں کر دیا؟ ارحم ملک کی بات ارتیزہ کو ششدر کر گئی تھی۔
وہ ساکت کھڑا ٹکور ٹکور دادا کی صورت دیکھتا رہ گیا تھا، یعنی اس کی وجہ سے علائے کو اتنا کچھ سننا پڑا تھا۔ اب ارتضی کا دل واقعی خود پر نفرین بھیجنے لگا تھا۔ علائے کا غصہ بالکل جائز تھا، غلط وہ خود تھا، اور سزا علائے کو دی گئی تھی۔ حسن بھائی ارتضیٰ ملک، ایک لڑکی اپنے شوہر کے لیے اپنے سارے رشتے پیچھے چھوڑ کر آتی ہے، اسی لیے باقی سسرال والوں کے مقابلے وہ اپنے شوہر کے زیادہ قریب ہوتی ہے، پھر اس سے زیادہ توقعات وابستہ کر لیتی ہے۔ تیری دادی اور میں ہمیشہ ایک دوسرے کے شوہر بیوی کم اور دوست بن کر زیادہ رہے۔ ہم دونوں میں بے حد انڈرسٹینڈنگ تھی۔ میں نے کبھی اسما رہے ایک پل کو بھی اکیلے پن کا احساس نہیں ہونے دیا، اسے کبھی ایک پل کو تنہا نہیں چھوڑا، اس کا ہر حال میں ساتھ دیا، اس کی کوئی خواہش ادھوری نہیں رہنے دی۔ یہ میری بیوی کی ہی خواہش تھی، جس کی وجہ سے ارقم کو میں اپنے ساتھ اتنی مصیبتیں اٹھا کر یہاں پاکستان لایا تھا، کیونکہ میں اسما رہ کی آنکھوں میں کسی بھی وجہ سے ہنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میاں بیوی کے درمیان یہی لگاوٹ، فکر، ایک دوسرے کے ساتھ کا احساس اور انڈرسٹینڈنگ ان کے رشتے اور محبت کو مضبوط کرتا ہے۔ اب گلسن میری تو اپنی بیوی کو محبت دینا دے، مگر ہر حال میں اس کا اسات ضرور دینا، دنیا کے سامنے اسے اکیلے مت چھوڑنا، تنہائی میں بھلے ہی اس سے ہزاروں اختلافات کر لے مگر سب کے سامنے اس کے خلاف مت جانا، کبھی کسی کے آگے اسے نیچا دکھانے کی کوشش مت کرنا۔ یہ عمل بیوی کے دل میں شوہر کی قدر و منزلت کو بڑھاتا ہے، بصورت دیگر بیوی کے دل سے ایسا شوہر بالکل اتر کر رہ جاتا ہے جو اسے دنیا کے سامنے عزت، مان اور اہمیت نہ دے سکے۔ آج جو کچھ تو نے کیا ہے، اس کی وجہ سے علائے سب کی نظر میں مجرم بن کر رہ گئی تھی، وہ کسی اور سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اسی لیے اپنا غصہ اس نے تجھ پر اتار دیا۔ لیکن تو فکر نہ کر، وہ نمانی تجھ سے بہت محبت کرتی ہے، ٹھیک ہو جانا ہے۔ اس نے کچھ دن میں یوں منہ لٹکا کر مت بیٹھ، تیرا یہ دادا ہے نا، جب تجھے ہزاروں تانے دے سکتا ہوں تو اس کو بھی دو باتیں سنا کر واپس لا سکتا ہوں۔ ہاں مگر شرط یہ ہے کہ آئندہ تو اس قسم کی فضول حرکتیں نہیں کرے گا۔ ارحم ملک نے سر جھکا کر کھڑے ارتیزہ سے کہا اور آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ سبق مل چکا ہے دادا جان، میری عقل نہ جانے کہاں چلی گئی تھی، تو شاید اسی لیے غصے کو حرام کہا گیا ہے۔ میں نے اپنے غصے کی وجہ سے اسے اس قدر دکھ پہنچایا ہے تو کہ وہ مجھ سمیت میری محبت کو بھی جھوٹ سمجھنے لگی ہے۔ ابھی صرف ہماری شادی کو 10 دن ہوئے ہیں، مگر اس دوران میں اسے کتنی ہی بار ہرٹ کر چکا ہوں۔ اسے لگتا ہے میں شادی ہوتے ہی بدل گیا ہوں، اسے صرف بیوی سمجھنے لگا ہوں اور کسی حد تک اس کا سوچنا صحیح ہے۔ اس دنوں جو حالات رہے ان کی وجہ سے میں نے اسے بہت رلایا ہے، اور آج پھر میری وجہ سے سب نے اسے اتنا کچھ سنایا گیا۔ اماں نے اس سے اتنی بڑی بات کہہ دی، بنا یہ سوچے کہ اگر علائے میری زندگی میں بیوی بن کر شامل نہیں ہوتی تو ان کے اور آپ ہی کے دل میں موجود میری شادی کا ارمان کبھی پورا نہیں ہوتا۔ میں علائے کے سوا کسی اور سے زندگی بھر شادی نہیں کرتا۔ احسان میں نے علائے سے شادی کر کے اس پر نہیں کیا، بلکہ احسان اس نے مجھ پر کیا ہے۔ مجھ جیسے بدکردار شخص کو بنا حرف شکایت لبوں پر لائے اس نے قبول کیا ہے۔ دادا جان، وہ لڑکی جس قدر عظیم ہے، اماں سمیت کوئی بھی میرے لیے کبھی ایسی نایاب لڑکی نہیں ڈھونڈ سکتا تھا۔ ارتیزہ نے دادا کے سامنے سر جھکاتے ہوئے ضبط سے بھرائی آواز میں اعتراف کیا تھا۔ اس بار ارحم ملک نے بھی ایک گہری سانس بھرتے ہوئے پوتے کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تھا۔ تو پتر، یہ سب مجھ سے کہنے کے بجائے اپنے حمایتیوں کو بتا جا کر کہ علائے تیرے لیے کس قدر اہم ہے اور تیری زندگی کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ ابھی تو تیری اماں اور وہ جو تیرا ڈیڈ ہے، ان کے دل سے یہی ملال نہیں نکل رہا کہ تیری بیوی نے تیرے ساتھ اس قدر حساس مذاق کیا ہے۔ اس کے بعد اپنے رویے سے اپنی بیوی کی بھی غلط فہمی دور کر کے وہ اب تجھے اور محبوب کے بجائے اشوہر کیوں سمجھ رہی ہے؟ مجھے یقین ہے اپنے پوتے پر کہ تو بھی اپنے باپ کی طرح بیوی کو منانے میں ناکام نہیں ہوگا۔ رام، میرا پتر بھی تیری ہی طرح پہلے غصے میں بیویوں کو ناراض کرتا ہے اور پھر ان کے رونے میرے سامنے بیٹھ کر روتا ہے۔ ارحم ملک مزے سے بولتے ہوئے آخر میں کہا لگا کر ہنس پڑے تھے، اور پھر ارتیزہ کو کھا کے لحد وہ بیڈ پر آ بیٹھے تھے۔ ان کی بات سن کر ارتیزہ بھی مسکرانے لگا تھا۔ آپشن بھائی ارتیزہ ملک، کرنی ہے کچھ تجھ سے اسی بارے میں جو میں نے آتے ہی تجھے بتایا تھا۔ چنانچہ ان کے کہنے پر ارتضی نے سوالیہ نظروں سے دادا کو دیکھا تھا۔